تعالیٰ نے کہا کہ عذاب شروع ہی اس شخص کے ساتھ ہوا کہ پوری بستی میری نافرمانی کر رہی تھی، میرے دین کی دھجیاں اڑ رہی تھیں اس جگہ پہ جہاں پہ یہ موجود تھا۔ وہ لوگ میرے دین کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے لال تک نہیں ہوا کہ کیا تم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو، ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ اور جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں ان کی سزا اس آیت کے اندر واضح طور پر بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور تصور جو لوگوں میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ وہ انفرادی زندگی میں عبادت کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، جبکہ اجتماعی زندگی کی عبادت کا تصور ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اس کو فرض سمجھتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں انہوں نے لفظ عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اور اجتماعی زندگی کی عبادت یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے کچھ احکام کی اطاعت کرتے ہیں انفرادی زندگی میں، جو اجتماعی زندگی کے احکامات ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو، ایک حصے سے منہ موڑ لیتے ہو؟ ایسے لوگ جو یہ حرکت کرتے ہیں ان کا اس کے علاوہ کیا اجر ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت میں ان کو شدید ترین عذاب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کتاب کا ہے۔ کتاب کے معنی جو قرآن میں ہے وہ شریعت کے، قانون کے، یعنی اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا تم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو، ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ اور جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں ان کی سزا اس آیت کے اندر واضح طور پر بیان ہو چکی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب صرف انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنا ہے، تو ان لوگوں کے لیے جان لینا ضروری ہے کہ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اتباع کر لو وہ ایک مسلمان کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس بستی کو نیست و نابود کر دو۔ جب فرشتے اس بستی پہ عذاب بھیجنے گئے، عذاب دینے گئے اس بستی کو، تو وہ واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، آپ نے اس بستی کو عذاب دینے کا کہا ہے جبکہ اس کے اندر آپ کا ایک ایسا بندہ موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں اس بستی کو نیست و نابود کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب شروع ہی اس شخص کے ساتھ کرو کہ پوری بستی میری نافرمانی کر رہی تھی، میرے دین کی دھجیاں اڑ رہی تھیں اس جگہ پہ جہاں پہ یہ موجود تھا، وہ لوگ میرے دین کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے لال تک نہیں ہوا، یعنی اس نے ان کو روکنے تک کی کوشش نہیں کی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں قائم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہو اور ہم اس کو روکنے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں اور صرف محض اپنی عبادات میں مصروف ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں قائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہے زمین کے اوپر اور ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے اور ان تمام نافرمانیوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، تو ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنے مرضی حج کریں، جتنی مرضی انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہیں مل سکتی جب تک ہم مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی انفرادی اور اجتماعی شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کر رہے ہوں، تب تک ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں قائم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو پوری دنیا کے اندر، اور ہم وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش نہ کر رہے ہیں، تو ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنے مرضی زکوٰۃ دے لیں، جتنے مرضی حج کر لیں، ہماری اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے فرض کو پورا نہ کریں۔
جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوئی جدوجہد یا کوئی کوشش نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر ہوگا، چاہے ہم نمازیں پڑھیں، چاہے ہم روزے رکھیں، چاہے ہم چھوڑیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ نے ایک چوکیدار کو کام پہ رکھا ہو اور آپ نے اس کو کہا ہو کہ تم نے رات کے وقت چوکیداری کرنی ہے، اور آپ جب صبح اٹھ کر آئیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا چوکیدار تو سو رہا ہے، تو آپ اس سے کہیں گے کہ یار میں نے تمہیں کام پہ رکھا ہے رات کی چوکیداری کے لیے، تم رات کو سو رہے تھے۔ آپ اس کو ایک دفعہ منع کریں گے، 2 دفعہ منع کریں گے، اس کو ڈانٹیں گے اور آخر کار اس کو کام سے نکال دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کام کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے وہ اپنا کام پورا ہی نہیں کر رہا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے کہ وہ زمین پہ حکمرانی کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پہ نافذ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زمین کے نظام کو سنبھالے، زندگی کے انفرادی شعبے میں بھی اور اجتماعی شعبے میں بھی۔ اور انسان کیا کرے؟ انسان صرف نماز پڑھے، صرف روزہ رکھے، صرف زکوٰۃ دے، حج کرے، تو کیا وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بھی بالکل اسی طرح جس طرح آپ چوکیدار کو نکال دیں گے کام سے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ، دین کا یہاں پہ وہی مفہوم سمجھنا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پورا نظام حیات، اسلام ایز اے نظام حیات دین کہلاتا ہے۔ تو اگر تم اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا اور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ ہم تمہیں کسی اور قوم سے بدل دیں گے۔ اگر انسان، ہم مسلمان یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر اپنے دین سے پھر جائیں، اپنے دین یعنی اسلام کو ایز اے نظام حیات قائم کرنے سے پھر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدل دیں گے، ہماری جگہ کوئی اور قوم لے آئیں گے۔ اس لیے انسانوں کی نجات کا جو واحد ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کریں اور اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کریں اور اس کی مطلق اطاعت کریں، مکمل اطاعت کریں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اگر یہ سب سننے کے بعد کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اس اصل مقصد کو انسان پورا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ابھی بتایا گیا ہے، تمام آیات اور احادیث جو بتائی گئی ہیں، اس سب کے باوجود بھی اگر آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور میں اپنے مقصد سے کتنا دور ہوں، مجھے اپنے مقصد کی طرف واپس آنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے مقصد سے اتنا دور ہوں اور مجھے اپنے مقصد کی طرف واپس آنا چاہیے اور مجھے اللہ کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی مکمل عبادت کرنی چاہیے اور اپنے اس مقصد کو جس کے لیے میں دنیا پہ بھیجا گیا ہوں پورا کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ہم اپنے اس مقصد کو پورا کس طرح کریں گے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں کس طرح سے قائم کریں۔ ہمارے پاس تو کوئی حکومت نہیں، ہمارے پاس تو کوئی افواج نہیں ہے، حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں، طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو کس طرح سے قائم کریں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے صرف اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے سو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جس کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کا حکم مان رہے ہیں، آپ نے اس کی طاقت پہ بھروسہ رکھنا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے فوجیوں کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ آپ نے اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں رکھنا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طاقت پر بھروسہ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک پراپر پلان بھی بنانا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ ہمارے دور میں یہ مقصد عقل و فکر کی جنگ اور سیاست کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس مقصد کو پورا کیسے کیا جائے یہ جاننے کے لیے ہمیں سیرت کا رخ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو سب سے بڑی سنت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو دنیا میں قائم کیا، دنیا میں نافذ کیا۔ تو سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک 5 سٹیپس کا پلان بنایا ہے، جس کے اندر سب سے پہلا سٹیپ خود علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم کی اشاعت کرنا، اس علم کو پھیلانا، لوگوں کو اس علم اور اس پیغام کی طرف قائل کرنا، اور پھر ان افراد کو ایک گروہ میں جمع کرنا، اور پھر اس گروہ کے تھرو حکومتوں پر دباؤ ڈالنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو اس گروہ کی مدد سے ان حکومتوں کو تبدیل کرنا۔ اب اگر ہم نے حکومت کو تبدیل کرنا ہے یا ہم نے حکومت پہ دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے افراد چاہیے ہوں گے، یعنی ایک نمبر چاہیے ہوگا، افراد کی تعداد چاہیے ہوگی، تاکہ حکومت کے اوپر کوئی پریشر ڈال سکے، اس کے اوپر کوئی دباؤ آئے۔
افراد کو جمع کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے افراد کو اس طرف قائل کرنا ہوگا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس علم کی طرف قائل کرنا ہوگا، ان احکامات کی طرف قائل کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، یعنی اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا۔ اور اس کے لیے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کیا، کہ وہ نظام، وہ قانون، وہ دین جس کو ہم نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دین اصل میں ہے کیا، وہ نظام ہے کیا۔ ایک دفعہ جب ہم نے وہ علم حاصل کر لیا، اس دین کو سمجھ لیا، اس نظام کو سمجھ لیا اور لوگوں تک اس بات کو پہنچایا، اور عقل مند اور اثر رسوخ لوگوں کو اکٹھا اگر ہم نے کر لیا، تو ہم پھر حکومتوں پر دباؤ ڈال سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، یہاں حکومت بدلی۔ اپنے اس پلان کی ہم نے شروعات کی ہے، جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اکٹھے مل کر علم حاصل کریں گے اور دوسروں تک بھی وہ علم پہنچائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ بھی خود وہ علم حاصل کریں، اپنے دوست احباب، اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، ان کو اکٹھا کریں، خود دین سیکھیں، جس کے پاس دین کا علم ہے وہ دوسروں کو سکھائے، اور ان تمام افراد کو اکٹھا کرے اور اپنے اس گروپ کو بڑے سے بڑا بنانے کی کوشش کرے۔ ہم نے بھی اسی طرح کا ایک انیشیٹو لیا ہے، ہم نے بھی اپنے اس پلان کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے الحمدللہ۔ ہم نے اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جہاں پہ ہم روز تفسیر، احادیث اور سیرت جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں، یوٹیوب کی ویڈیوز کے تھرو لوگوں تک بھی وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگوں تک بھی علم پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ایک کمیونٹی بلڈ کر رہے ہیں تاکہ اس کمیونٹی کے اندر علم والے لوگ ہوں جو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے نفاذ کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہوں، جو عقل مند ہوں، علم والے ہوں اور اثر رسوخ ہوں، تاکہ ہم کل کو اپنی کمیونٹی کو بلڈ کر کے اس کو بڑا بنا کر حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کو بھی ہم اس کے اندر انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، علم سیکھیں، علم حاصل کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور اس کمیونٹی کو بلڈ کرنے میں ہماری مدد کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔